بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کا بیان اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا۔ پہلی حدیث آج ہمیں پڑھنی ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَن يَعْمَلَ بِهِ النَّاسِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی عمل ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، درا حالے کہ آپ کو وہ عمل کرنا محبوب ہوتا تھا، پسند ہوتا تھا، اس اندیشے سے کہ لوگ بھی اس چیز پر عمل کریں گے اور پھر وہ ان پر فرض کر دیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو سورہ توبہ کے آخر میں بھی فرمایا نا کہ حریص علیکم، کہ یہ نبی تمہارے معاملے میں بہت حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اہل ایمان کے لیے بہت ہی رافت اور رحمت کا معاملہ کرنے والے۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی ذاتی انکلینیشن کو، اپنی ذاتی خواہش کو، لگاؤ کو ترک کر دیتے تھے، اس اندیشے سے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے اسوے اور قدوے کی پیروی لوگ کریں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل نہ کر سکیں استمرار کے ساتھ، یا یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ چیز ان پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ رمضان المبارک میں جو قیام اللیل ہے، رات کا جو قیام ہے، اس کی فضیلت غیر معمولی بیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نماز انفرادی طور پہ ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے آئے، جو آپ کا احاطہ تھا وہاں آپ نے نماز پڑھی، رات کے وقت تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، تو آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی صفیں باندھ لی۔ ایک دن یہ معاملہ ہوا، دوسرے دن یہ معاملہ ہوا، تیسرے دن یہ معاملہ ہوا، چوتھے دن پھر صحابہ کرام آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، اور صبح فجر کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھ پر مخفی نہیں تھا تمہارا آنا، سنگن لینا، جھانکنا، لیکن میں جانتے بوجھتے باہر نہیں آیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں باہر میں آیا؟ خشیۃ ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ چیز معمول بن جائے اور ایک اجتماعی عبادت بن جائے اور تم مستقل اس میں شریک ہونے لگو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ فرض کر دیا جائے اور تم پھر اس سے عاجز رہ جاؤ، اس کو کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں آخر شب میں آپ اجتماعی طور پر مستقل نماز پڑھائیں لوگوں کو، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تمہارے لیے اس کو فالو کرنا ممکن نہ رہے۔ اسی لیے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دن کے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو تطوع پر رکھا ہے، آزاد مرضی پر، نفل کے درجے میں رکھا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے جو سیدہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کوئی عمل کرتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ اس عمل کو جاری رکھیں،
لیکن لوگوں کا خیال کر کے آپ اپنی ذاتی انکلینیشن کو چھوڑ دیتے تھے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے وہ روایت بھی پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں، اس میں جہری قرات ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی سورت پڑھوں اور مکمل کروں، اس کو لمبی سورت پڑھوں، لمبی قرات کروں، لیکن پھر مجھے شیر خوار بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس اندیشے سے کہ یہ بات ان کی ماؤں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک اور معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں زندگی میں ان کے لیے محبوب ترین تھیں۔ ایک یہ نماز، جس کی ہم نے ابھی مثال دیکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو نماز میں رکھی گئی۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھی، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، اور اس قتال کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں مارا جانا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری یہ شدید خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ اور انہی روایتوں کی شروع میں، جس روایت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید ترین خواہش بیان ہوئی ہے، اسی کے شروع میں یہ بخاری میں بھی روایتیں ہیں، مسلم میں بھی روایتیں ہیں۔ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ، اگر یہ بات مسلمانوں پر بار نہ ہوتی، مسلمانوں پر بھاری نہ ہوتی، مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنتی، تو میں کبھی بھی کسی جنگی مہم میں پیچھے نہ رہتا۔ ہمیشہ کوئی بھی آپ ایکسپیڈیشن بھیجتے، کوئی بھی جو ہے جنگی مہم بھیجتے، تو کہا کہ اگر اس میں لوگوں کے لیے پریشانی اور دقت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا، ہر جنگی مہم میں خود شریک ہوتا، خود جاتا۔ اب اس میں دقت کیا ہے؟ فرمایا کہ تغزو فی سبیل اللہ ابدا، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا، کسی بھی جنگ میں، کسی بھی جنگی مہم میں، ایکسپیڈیشن میں پیچھے نہ رہتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا أَجِدُ سَاعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَاعَةً، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اگر تمام مسلمان جانا چاہیں جو لڑنے کے قابل ہیں جنگ میں، تو ان سب کو میں سواری فراہم کر سکوں۔ نہ میرے اندر اس کی استطاعت ہے، نہ سب لوگوں کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹلی الگ الگ سواری میسر کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے سواری ہی میں چڑھ کے جانا ہے اور پھر جنگ کرنی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بیان بھی ہوا ہے، تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، ہماری شدید خواہش ہے کہ ہم قتال کے لیے جائیں اور سفر میں جائیں، لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری فراہم کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میرے پاس بھی نہیں ہے اتنی وسعت کہ ہر شخص کے لیے انڈیپینڈنٹ سواری فراہم کر دو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس حزن سے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال نہیں کر سکے، انفاق نہیں کر سکے۔ تو فرمایا کہ میں کیوں نہیں جانا چاہتا، میری تو شدید خواہش ہے کہ ہر جنگ میں جاؤں، ہر جنگی مہم پہ جاؤں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ سارے جا نہیں سکتے، نہ میں ان سب کو سواری فراہم کر سکتا ہوں، نہ ان کے پاس مقدرت ہے۔ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، اور میرے پیچھے رہ جانا کہ میں تو چلا جاؤں جنگ کے لیے، میں تو اپنی جان جوخم میں ڈال کے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے چلا جاؤں اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں، یہ بات ان کے لیے انتہائی تکلیف دے۔ یعنی یہ بات کہ رسول اللہ چلے گئے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، ہم پیچھے بیٹھے رہے، یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، اور جا وہ اس وجہ سے نہ پاتے، لاجسٹکس کا مسئلہ ہے، سامان نہیں ہے، اور جو ہے کمیوٹ کرنے کے لیے سواری نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ایک سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ نماز۔ اس نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے لوگوں کی تکلیف، لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے۔ دوسری سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مقتول ہونا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں جنگوں میں شرکت کرنا۔
اس میں فرماتے ہیں کہ میں قربانی دیتا تھا، میں ایثار کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بھائی اگر میں جاؤں گا باقی سب تو جا نہیں سکتے، اور یہ بات لوگوں پر شاق گزرے گی، تکلیف کا باعث ہو۔ اسی طرح اور بہت سی روایتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظافت کا جتنا خیال تھا، صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، تو آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات میری امت کے لیے بار نہ بن جاتی، تکلیف کا یا جو ہے سبب نہ بنتی، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے موقع پر جو ہے وہ مسواک کریں، مسواک کو گویا میں واجب بنا دیتا، لازم کر دیتا ہر نماز سے پہلے، لیکن کہا کہ یہ چیز ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گی۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، آپ کا باہر کھڑے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں انتظار کرتے رہے، بہت دیر سے تشریف لائے، تقریباً نصف شب کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ایک تو لوگوں کو بشارت دی کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے جو نماز کے انتظار میں یہاں موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے نا کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی گویا نماز ہی میں ہونا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر امت پر یہ بھاری نہ ہوتا، شاق نہ گزرتا، تو میں لوگوں کو عشاء اسی موقع پر ادا کرنے کی تلقین کرتا، یعنی عشاء کی نماز کو بہت تاخیر کے ساتھ ادا کرنا۔ لیکن ظاہری بات ہے اس سے زحمت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ باجماعت نماز چھوڑ کے انفرادی نماز اپنی پڑھ لیتے۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کہ جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی خواہش کو، ذاتی طلب کو پیچھے کیا ہے امت کے لیے، اور امت کے لیے رحمت و شفقت کی وجہ سے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصال سے منع کیا، ان کے لیے رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ یہ روزے کی ایک صورت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ نے روزہ رکھا ہے سحر کے وقت اور پھر افطار نہیں کیا مغرب کے وقت، اس کو کنٹینیو کر لیا اور اگلا روزہ کر لیا، بعض اوقات 3 روزے آپ کٹھے کر لیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں صوم وصال، کہ 2 روزے 3 روزے اکٹھے کر لینا، ایک ہی سحری کے ساتھ 2 دن کا روزہ 3 دن کا روزہ رکھ لینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع کیا، امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں کہ انما انا رحمت محتاط، کہ میں ایک رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر تمہیں عطا کی۔ اور خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رحمت عام ہے، اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو آپ پر ایمان لاتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ جو آپ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے تو آپ کی رحمت جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اور جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے بھی دنیا میں رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر کوئی عذاب استیصال نہیں آئے گا، اس کے لیے مسخ نہیں ہے، اس کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی برباد کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے جو اس پوری امت کے لیے ہے، چاہے وہ امت اجابت ہو، چاہے وہ امت دعوت ہو، چاہے وہ لوگ ہوں جو رسول اللہ پر ایمان لائے، چاہے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ کرام کو صوم وصال سے، کیوں؟ ان کے لیے رحمت و شفقت کی وجہ سے۔ فقالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی انک تواصل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ تو ملا لیتے ہیں روزے کو۔ اب یہ معاذ اللہ کو اعتراض نہیں تھا، یہ اصل میں اپنی ایک تشویش کا اظہار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ کے ہاں تو اگر جانب خیر میں اگر کوئی کوتاہی ہو بھی تو قرآن مجید کہہ چکا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیاں معاف کر دی۔ ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، ہم تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ گناہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، تو ہمیں تو پھر بہت آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ تو یہ کرتے ہیں اور گویا آپ ہمیں روک رہے ہیں۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لست کہیئتکم، بے شک میں تمہاری ہیئت کی طرح نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ انی ابیت، میں رات بتاتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ انا لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی اور شخص جیسا تھوڑی ہوں، میرا معاملہ تو مختلف ہے۔ انی اطعم و اسقا، مجھے تو کھلایا جاتا ہے، مجھے تو پلایا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے، کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت، ایسی قوت دے دیتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی روحانی رزق دیتے ہیں، روحانی مشروب پلاتے ہیں، روحانی غذا دیتے ہیں، اور لٹرلی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں بلا کے ان کو کچھ کھلا پلا بھی دے، تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم میری ریس نہ کرو، تم میرے جیسے معاملات نہیں کر سکتے۔ لست کہیئتکم، میں تمہاری ہیئت کا نہیں ہوں۔ اصل میں یہ جو معاملہ ہے نا قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، ایک انتہا پر تو امت کے کچھ لوگ چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے دائرے سے اٹھا دیا اور آپ کو جو ہے وہ سپرا ہیومن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم آپ جیسے تھے۔ بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ نوع بشر میں سے تھے، جن سے انسانیت میں سے تھے، ورنہ ظاہری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کسی عام انسان والے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھے پیچھے سے بھی لوگوں کو دکھا دیتا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ اور یہ حدیث بھی اس پہ نص ہے کہ بالکل ایک جیسا سمجھ لینا کہ اپنے فزیکل سٹرکچر میں، اپنی فزیکل باڈی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عام انسانوں جیسے تھے، یہ ایک غلطی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے ریشم اور اطلس کوئی ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسا نرم ہو، ہم نے کوئی خوشبو، مشک اور عنبر کبھی آج تک نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ تو یہ معاملات خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ خیال کر لینا کہ ہمارے جیسے تھے، کہ مطلب یہ تھا کہ بالکل فزیکلی ہمارے جیسے تھے، یہ غلط بات ہے۔ بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی میں سے تھے، سپرا ہیومن نہیں تھے۔ چونکہ انسانوں کے لیے اسوہ بننا ہے تو انسانوں کے لیے اسوہ انسانوں ہی کی نوع کا ایک آدمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ روایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس معاملے میں میری ریس کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ استعداد نہیں ہے۔ اگر تم یہ کام کرنے لگو گے تو اضمحلال کا شکار ہو جاؤ گے، فینٹ ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے جان ہی تمہاری چلی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت و شفقت کے سبب سے ان کو صوم وصال سے روکا، حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔